زمانہ جاہلیت میں جب خاوند اپنی بیوی کو طلاق دیتا تو کہتا کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ اس کو عربی میں طلاق زہار کہا جاتا تھا اور اس عورت کو طلاق ہو جایا کرتی تھی۔ اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی جن کا نام عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بھائی تھے۔ ان کی بیوی جن کا نام خولہ بنت مالک تھا، ان دونوں میاں بیوی اوس اور خولہ کے درمیان اکثر تکرار رہتی۔ حضرت اوس بن صامت غصے والے صحابی تھے۔ ایک دن تکرار اتنی بڑی کہ اوس بن مالک نے اپنی بیوی خولہ بنت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی جملہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے خولہ ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ تو اس وقت جو رائج تھا طلاق کا نظام، طلاق زہار، تو اس وقت طلاق ان کو ہو گئی۔ بعد میں دونوں کو پریشانی ہوئی کہ کسی طرح رجوع کا بندوبست ہو جائے۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع کرنا چاہا، لیکن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ اب اس معاملے میں جب تک میں اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں لے لوں گی تب تک آپ کو اور میرا رجوع قانوناً شرعاً شاید جائز نہیں ہوگا۔ انہوں نے چادر اپنی کسی پڑوسن سے ادھار مانگی اور بارگاہ رسالت میں جا کے حاضر ہوئیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند بوڑھا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میں اکیلی کہاں جاؤں گی، بچوں کو کیسے پالوں گی، اوس کا کیا بنے گا؟ لیکن چونکہ اس وقت کوئی اللہ کا قانون نافذ نہیں تھا، اللہ کو کوئی حکم طلاق کے بارے میں نہیں تھا، تو اس وقت کے نظام کے مطابق تو طلاق تو ان کو ہو چکی تھی۔ تو حضرت خولہ گڑ گڑاتی رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتی رہیں، لیکن ان کی کوئی بات نہ بنی۔ بالآخر وہ وہیں بیٹھ کے کونے میں اس نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی، یا اللہ کہ میرے حق میں کوئی بہتری فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھیں، تو انہوں نے خولہ کو کہا کہ خولہ چپ کر جاؤ، ابھی نبی علیہ السلام پہ وحی جو ہے نازل ہونا شروع ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں نبی علیہ السلام کے سامنے پاس بیٹھ کے زور زور سے اب رو رو کے دعائیں مانگ رہے السلام کی زبان مبارک سے، میرے حق میں فیصلہ فرما، میرے حق میں فیصلہ اتار۔ تو اب یہ وہیں بیٹھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہیں، گڑ گڑا رہی ہیں، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں فرما رہی ہیں کہ خولہ چپ کرو، نبی علیہ السلام پہ وحی نازل ہو رہی ہے، وحی کا عالم طاری ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی کیفیت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ کو مبارک دی کہ خولہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام، یہ حکم، یہ آیات نازل فرمائی۔ سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28 کی جو پہلی 5 قد سمع اللہ، اس سے آگے پہلی 5 جو آیات ہیں، یہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دعا کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو طلاق زہار کا نظام تھا اس کو ختم فرما دیا، اور جو شخص کو طلاق زہار دیتا تو اس کے لیے حکم کر دیا کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت خولہ سے فرمایا کہ آپ ایک غلام آزاد کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ اوس ایک غلام آزاد کر دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوس کے پاس تو اتنا مال و متاع نہیں ہے کہ وہ غلام خریدے اور آزاد کر دے۔ تو فرمایا کہ وہ 2 ماہ کے روزے رکھے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بوڑھے ہیں، وہ تو 2 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتے۔ فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بوڑھے ہیں، اتنے مال و متاع نہیں ہے کہ وہ کھلائیں۔ پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں اور کچھ کھجوریں اس کی بیوی حضرت خولہ نے، دونوں نے ان کو دیں کہ یہ آپ جو ہے 60 مسکینوں میں تقسیم کر دیں، 60 لوگوں میں۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ کی جو طلاق کا نظام ہے، جو آپ نے طلاق زہار دی، وہ ختم ہو جائے گی۔ یہاں پہ ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ سبق یہ ہے کہ ہم اگر اپنے معاملے کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر معاملے میں مدد فرماتے ہیں۔ اللہ کا قرآن، نبی علیہ السلام کی مبارک حدیث، وہ سارے کا سارا اسلام آج بھی ویسے موجود ہے جو نبی علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا، صحابہ کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے۔ تو آج اگر ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اللہ سے اپنے مسائل